جو آپس میں جدا جانے بڑا بدبخت ہے ان کو جو آپس میں جدا جانے اور ہماری لاج رکھ لینا سرے میں میرے آقا ہماری لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں گو برا ہوں میں یا رسول اللہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی با پڑ دے انو چھوڑ دے نہیں ہماری لاج رکھ لینا سرے میں شرم دے آقا خدا کا تو خدا تیرا خدا کا تو خدا تیرا خدا تیری رضا جانے خدا کا تو ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله سبحان الله. اے میرے محبوب جیسے تو راضی ہے ویسے میں کر دوں گا الفا راسک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے پیارے محبوب تو سجدے سے سر سو اٹھا لو سجدے سے سر کو اٹھا لو تیرے امتی میں بخش دوں گا اتنے بخش دوں گا کہ راضی ہو جائے گا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری امتی تک بھی اپنے سجدے میں سر رکھیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا پیارے محبوب سر تو اٹھا لے سبحان الله سبحان الله. یہ آپ خوش بخت ہیں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ آپ کے لیے دعائیں اور آپ لوگوں کی محشر میں رہائی کے لیے اللہ پاک سے دعائیں کرتے تھے سبحان الله سبحان الله. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ہماری لاج رکھ لینا سرے محشر میں دے آقا ہماری لاج رکھ لینا سرے محشر میں دے آقا خدا کا تو خدا تیرا خدا کا تو خدا تیرا خدا تیری رضا چاہے خدا کا تو خدا تیرا خدا تیری رضا چاہے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے اور خدا خالق دو عالم کا نبی مالک دو عالم کا خدا خالق دو عالم کا نبی مالک دو عالم کا وہ جنت کو بنا جانے وہ جنت کو بنا جانے یہ جنت کو بسا جانے وہ جنت کو بنا جانے وہ جنت کو بنا جانے یہ جنت کو بسا جانے وہ جنت کو بنا جانے
بھلا جانے برا جانے زمانے کا ہے کیا ناصر، کیونکہ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، سو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا تحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصدق اللہ تعالی فی الدارین خیرا، اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں نیک وقت اور سعادت مند فرمائے۔ اللہ کریم کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا، اس نے ہمیں موقع فراہم کیا اپنے محبوب علیہ السلام کی شان بیان کرنے کا۔ اور یاد رکھیں، کبھی بھی ہم اس میں اپنی بڑائی نہیں سمجھ سکتے کہ میں یا ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارے ماں باپ کی اس دعا کا اثر ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو
आशिक रसूल बनाना। या अल्लाह मेरी औलाद तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जिंदगी गुजार दे। जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए दुआएं की कि या अल्लाह हमारी औलाद तेरे महबूब अलैहिस्सलाम के तराने, गीत और सनाखानी करती रहे, ये उस माँ बाप की दुआ का असर है, बड़ों की दुआ का असर है। और ये हमारी खुशकिस्मती कि हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। और इससे बढ़ के उस साहिबे महफिल की, उस इंतजाम करने वाले की, एहतमाम करने वाले की, अपने दोस्त अहबाब को बुलाने वाले की खुशकिस्मती है कि हम तो आए, कोई कहां से चला, कोई कहां से चला, कोई कहां से चला, महफिल में शिरकत हुई, मलाइका ने लिख लिया, रब ताला जल्ला शानहू ने देख लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक सल्लम की निगाह करम हुई। जब चलने वाला घर से चला तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने उसे देख लिया। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की उस पर निगाह हो गई। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस महफिल का एहतमाम करने वाले पर पहले निगाह हुई फिर एहतमाम हुआ। माशाअल्लाह, पहले निगाह हुई फिर एहतमाम हुआ। पहले तौफीक बख्शी गई, फिर उनके दिल में ये बात पैदा हुई कि अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के जिक्र खैर की महफिल सजाई जाए। और दर्जा बदर्जा जो हमें तो सवाब मिलेगा, मलाइका ने लिख लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक सल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेकी की राह दिखाने वाले को भी उतना ही अजर है जितना नेकी करने वाले। हमें तो नेकियां मिली अपनी अपनी जगह पे, लेकिन हम सब की नेकियां एक जगह पे इकट्ठी की जाए तो उसके बराबर उस महफिल का एहतमाम करने वालों को अता होगा। ये याद रखें। और इसलिए हमें नियत करनी चाहिए। और ये कितनी बड़ी बात है, जब से बंदा नियत कर ले, जब से नियत कर ले, अल्लाह ताला जल्ला शानहू की तरफ से रहमतें, बरकतें और उस नियत करने वाले के नामे आमाल में सवाब लिखा जाना शुरू हो जाता है। आप नियत कर लें, महफिल मुनक्किद की आइंदा साल फिर करूंगा, साल भर फरिश्ते आपके खाते में, आपके नामे आमाल में नेकी लिखते रहें। साल भर फरिश्ते आपके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। इसलिए नेक काम की बंदे को हमेशा नियत कर लेनी चाहिए। मुख्तसर से वक्त में हाजिरी सिर्फ लगवानी है। मेरा एक अपना अंदाज है, अपना तरीक़ेकार है, और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि उन लोगों को जवाब मिल जाए जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, हमारे आका मौला अलैहिस्सलाम की शान को तस्लीम नहीं करते। और ये जो पेपर मैंने पकड़े हुए हैं, ये तकरीबन 56 पेजेस हैं अभी। इसमें तकरीबन 33 कुरान अज़ीमुश्शान की आयात या 33 मुकामात पर, जिस जगह पर रब ताला जल्ला शानहू ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का खुद इजहार किया है। आज मुआशरे में ये एक रस्म चल पड़ी, ये एक तहरीक चल पड़ी। बदअकीदा लोगों ने न्यू जनरेशन की ब्रेन वॉशिंग करने के लिए मुख्तलिफ बातें उनके दिमाग में डाल दी हैं। और जब भी हम तक कोई ऐसी बात पहुंचे, यकीनन कोशिश करनी चाहिए कि उसका मुदल्लल जवाब उसको दिया जाए। और ये अभी 12 मुकामात पर जो अल्लाह करीम ने अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार किया, उसकी थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठी की हैं। तो अभी ये 56 पेजेस है। और जब 33 मुकामात की वजाहत की जाएगी तो फिर तो 200 पेजेस तो बन गए ना। ये हमारे तुम्हारे इल्म की बात या हमारी तुम्हारी कोशिश की बात हो सकती है। अल्लाह करीम की जात से तो जरा पूछें
یا الہ العالمین تو نے یہ قرآن عظیم الشان میں اپنے محبوب علیہ السلام کی جو محبت کا اظہار فرما دیا تو کیا یہ اتنا ہی تھا جتنا تو نے بیان فرما دیا؟ نہیں، فرمایا کہ ایک آیت ایک باب کے برابر ہے، ایک آیت ایک کتاب کے برابر ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، ایک آیت پورا ایک شہر ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ آج ہم نے جس بات کا ذکر کرنا ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی طرح کا کہہ دیتے ہیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان سے محبت نہ کرو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ خود ان سے محبت کرے تو پھر کس کو قصوروار کہا جائے گا؟ آج ہم نے اس بات پر تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے کہ یہ جو رب تعالیٰ جل شانہ کا قرب اور رب تعالیٰ جل شانہ کا دیدار ہے، کیا یہ کسی کو ہو سکتا ہے یا کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یا ہوا تو کسے ہوا، کیسے ہوا؟ اس کے اوپر تھوڑا سا آج ہم نے آپ ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مختلف الملوان و تعاقب الاسران و قرر جدیدان و استقلت فرقدان کل روحہو و ارواح اہل بیت من تحییت و السلام مبارک وسلم علیہ کسیم۔ درود پاک کے متعلق تقریباً 125 سے زائد احادیث مبارکہ، درود پاک کی فضیلت میں 125 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث پاک اس طرح ہے کہ جس دعا کے اول و آخر درود نہ پڑھا جائے وہ زمین و آسمانوں کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، معلق رہتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جس دعا کے پہلے اول و آخر درود نہ پڑھا جائے، جس عبادت کے اول و آخر درود نہ پڑھا جائے، وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں نہ قابل قبول رہتی ہے، اللہ اکبر، معلق رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ قانون بنا دیا، یہ ضابطہ بنا دیا۔ عبادت تو میری ہے، لیکن جب تک میرے محبوب علیہ السلام کی اس میں مداخلت نہیں ہوگی، انوالومنٹ نہیں ہوگی، وہ میں اپنی بارگاہ میں اس کو قبول۔ اب بندہ ان جی عقل کے جو عقل پر چلنے والے ہیں ان سے پوچھے بندہ تو پھر کیا یہ شرک نہیں ہو جائے گا؟ یہ تو پھر رب تعالیٰ جل شانہ نے خود شرک کر دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لیکن نہیں، نہ یہ شرک ہے نہ یہ بدعت ہے، رب تعالیٰ جل شانہ کے قانون کے مطابق عین عبادت ہے۔ اور کوئی بھی اللہ کریم کے کتنے احکامات ہیں، 6666 قرآنی آیات ہیں، کتنے سارے احکامات اس میں رب تعالیٰ جل شانہ نے نازل فرمائے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی آپ دعا مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ضرور اس میں کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے رب تعالی جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے رب تعالی جل شانہ اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینہ براءہ من النفاق و براءہ من النار واسکنہ یوم القیامت مع الشہداء۔ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، جہنم کی آگ سے۔ پتہ کیا چلا کہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک روزانہ کا ہمارے معمولات میں ہونا چاہیے۔
آگے تشریف لے آئے بے شک. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى. قسم ہے اس روشن ستارے کی، تابندہ ستارے کی، جب وہ نیچے اترا. والنجم اذا ہوا، اس میں رب تعالی جل شانہ نے جو ستارے کی قسم کے ساتھ ذکر فرمایا کہ جب وہ بلندی سے ہوتا ہوا واپس آیا، عروج کے بعد اس کا نزول ہوا. اور اذا ہوا کا جو معنی موجود ہے وہ ہے ہی اسی زمرے میں ہے کہ بلندی کے بعد، عروج کے بعد اس کا ہوش و حواس اور صحیح حالت میں واپس پہنچ جانا، واپس پہنچ جانا. ما ضل صاحبکم وما غوا، اور تمہارا زندگی بھر کا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ ہی بہکا. معاملہ کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں اللہ کریم کو نازل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی اللہ کریم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی بارگاہ کی سیر کروائی، جنت دکھائی، اپنا نظام سارا ظاہر کیا، بتایا. اور جب وہاں سے واپس تشریف فرما ہوئے، بتایا، لوگوں میں آ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ آج رات میں اللہ کریم کی بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں. کفار نے، منافقین نے اس بات کو جھٹلایا. ابو جہل نے اس بات کو معاذ اللہ مذاق کے طور پہ لیا، مذاق کے طور پہ اس کا ذکر کرتا رہا. رب تعالی جل شانہ کو یہ ساری چیزیں پسند نہ آئیں. رب تعالی جل شانہ نے جب مخالفین کی، منافقین کی، کفار کی ان باتوں کو دیکھا تو قرآن عظیم الشان میں سورہ نجم میں 18 آیات کا نزول فرمایا اس معاملے کے متعلق. اور بھی آیات ہیں اس میں، تو وہ تفاسیر میں جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ کہ جب سورہ نجم نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مکہ پاک کے صحن میں یہ سورہ جب پڑھ کر سنائی اور آخر تک آخری آیت پر سجدہ تلاوت فرمایا، تو اس سورت کے انوار و تجلیات اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے شافع یوم النشور کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ تمام شرکاء جو اس محفل میں مسلمانوں، کافر، جن سبھی سجدے میں چلے گئے، سبھی سجدے میں چلے گئے. اللہ کریم کی بارگاہ میں انہوں نے سجدہ ادا کیا. اللہ اکبر. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. اس سورہ النجم کے اعجاز کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. اب جو شخص یہ آیات پڑھنے اور سننے کے بعد بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا قائل نہ ہو، وہ اپنا ٹھکانہ خود ہی تلاش کر لے. وہ اپنا ٹھکانہ خود ہی تلاش کر لے. اللہ اگر اس کی ایک ایک آیت کو ہم تفصیل سے بیان کریں تو وہ تو پھر وقت بھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. وقت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ جب تک تھوڑی سی وضاحت نہ ہو تو بات بیان کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا. لیکن اس میں چند ایک چیدہ چیزیں بیان کر دیتے ہیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. میرے دوستوں اور بھائیوں، بات یہاں پہ
جو کرنے والی ہے وہ یہ کہ ایک دو نقطوں کے اوپر ہم صرف غور کرتے ہیں. یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ سارا نظام تو نے کیا ترتیب دیا؟ تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنا مقام عطا فرمایا، تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار بنا دیا. فرمایا ہاں اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا. لیکن پھر بھی میرا یہ دل یہ چاہ رہا ہے کہ تبرکن ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ضرور بیان کرتا چلوں. آپ کے پاس کالر مائک نہیں ہے جو ادھر لگانے کے لیے ہوتا ہے؟ کالر مائک آپ کرسی لے آئیں، ٹیبل لے آئیں تو پھر میرے لیے آسانی ہوگی. ایک منٹ پہلے اللہم صلی اللہ سیدنا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. فما والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. قسم ہے اس تابندہ روشن ستارے کی جب وہ نیچے اترا. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا زندگی بھر کا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ ہی بہکا. اللہ اکبر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوا. اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے، نہیں ہے یہ مگر وہی جو ان کی طرف کی جاتی ہے. اللہ اکبر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور یہ کتنی کمال درجے کی بات ہے کہ میرا محبوب تو اپنی مرضی سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. میرا محبوب اپنی مرضی سے نہ بات کرتا ہے، نہ کوئی ادا کرتا ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی حکم نامہ جاری کرتا ہے جب تک میری طرف سے اسے کوئی حکم نہ آ جائے. اور کیا ہے؟ علمہ شدید القوا. یہ تو علم عطا کیا گیا اس طاقتور رب کی طرف سے. یہاں پہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جو علم والی بات کی گئی ہے یہ تو جبرائیل کی بات کی گئی ہے. اللہ جبرائیل امین علیہ السلام کو تو اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا خادم بنایا، غلام بنایا، قاصد بنایا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام معراج پاک پر تشریف فرما ہوئے تو امام الانبیاء علیہ السلام کی پیاری پیاری خوبصورت نورانی تلیوں کے اوپر بوسہ کس نے دیا؟ جب آپ معراج پاک پر تشریف فرما ہوئے تو آپ کے قدمین شریفین کے اوپر بوسہ کس نے دیا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دیا. کہ جب آپ استراحت فرما رہے تھے اور جنت سے